بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالفقار احمد صوبائی صدر ایس ایس ٹی ویلفیئر ایسوسیشن خیبر پختونخوا آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں میڈیا کے تمام معزز و محترم جو ہمارے ساتھی ہماری آواز بن کے اساتذہ کی آواز بن کے یہاں پر آئے ہیں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اپنی پریس ریلیز تیار ہے وہ آپ بتا دیں گے، کیونکہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ 3 دن پہلے بھی ہم نے یہاں پر پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں ہم نے گورنمنٹ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ گورنمنٹ ہے، اس کے علاوہ بیوروکریسی جو ہے اس کو ہم مل چکے ہیں، ڈائلاگ بھی ہو چکے ہیں۔ سر ہمارا درینہ مطالبہ جو ہے وہ اپ گریڈیشن ہے ایس ایس ٹیز ٹیچر کا، جو کہ ایک سینئر ترین کیڈر ہوتا ہے محکمہ تعلیم میں۔ یہ 2015 میں اس پر ریزولوشن اسمبلی کی پاس ہوئی، 2017 میں ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، 17 جنوری 2023 کو کیبنٹ نے اس کی اپروول دے دی۔ تمام لیگل ریکوائرمنٹ اس کی مکمل ہیں ہر لحاظ سے، اور 1 جولائی 2023 کو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا، لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ لیت و لال سے کام لے رہی ہے، کبھی لا ڈپارٹمنٹ سے، کبھی کدھر سے، کبھی کدھر سے اس کے اوپینین لے رہی ہے، جبکہ تمام اوپینین اپ گریڈیشن کمیٹی جس میں تمام ڈپارٹمنٹس شامل ہوتے ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، فائنانس ہوتا ہے، لا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، انہوں نے بھی اس کی اپروول دے دی ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے اساتذہ کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے۔ اسی دوران ہم تمام فورم کو ٹچ کر چکے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بے حیثیت استاد ہم نہیں چاہتے، ہمارے ساتھ یہ بات زیب نہیں کرتی کہ ہم دھرنوں کی سیاست کریں یا ہم دھرنے کریں۔ ہم نے تمام فورم کو اپلائی کیا کہ سر آپ ہمارا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، لیکن وہ لیت و لال سے ہے۔ تو ہم 11 تاریخ کو اس مصمم ارادے کے ساتھ آئے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اس مرتبہ یہ ہمارا تیسری بار کا دھرنا ہے۔ یہ بات بھی میں میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ 4 جنوری 2021 کو ہم نے ایک پروٹیسٹ لانچ کیا تھا اسی کے اصول کے لیے آفٹر ڈیسیژن آف ہائی کورٹ۔ تو اس وقت کے جو سیکٹری تھے، سیکٹری ایلیمنٹری سیکنڈری، آج کے وہ چیف سیکٹری ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ریٹن معاہدہ کیا تھا کہ 15 دن کے اندر اندر آپ کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے 15 دن کی بجائے آج ہمارے 2.5 سال ہو چکے ہیں اور آج وہ چیف سیکرٹری بن چکے ہیں، لیکن کیبنٹ نے بھی فیصلہ دے دیا ہے، لیکن ہماری بات پر وہ دھیان نہیں دیتے۔ ہمیں انتظامیہ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے، لیکن ہم نے اس مرتبہ تسلی اٹھا رکھی ہے، قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم بھی نوٹیفیکیشن کے اصول کے بغیر نہیں جائیں گے۔ اس دوران ہماری ڈی سی صاحب سے، سیکرٹری صاحب سے، ایڈیشنل سیکرٹری صاحب سے، ڈائریکٹر صاحب سے، منسٹر صاحبان سے ڈائلاگ ہو چکے ہیں۔ منسٹر ایلیمنٹری سیکنڈری رحمت سلام خٹک صاحب اس دن 10 بجے ہمارے دھرنے میں گئے اور انہوں نے کل کا دن جو گزشتہ کل تھی، انہوں نے کہا کہ آپ سکولوں سے باہر نہ آئیں۔ ہم سر استاد ہیں، ہم سکولوں سے بالکل باہر نہیں آئے، لیکن ہمارے اوپر پولیس کی اتنی بھاری نفری تعینات کر دی گئی اور ہمارے ساتھیوں کو ان سکولوں سے جہاں پر وہ رہائش پذیر ہیں وہاں سے ڈسٹرب کر دیا گیا، اور ابھی ہمیں وہ اکٹھا ہونے کے لیے کوئی مقام نہیں دے رہے ہیں۔ اتنی زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے، کل 3-4 چینل والے وہاں پر گئے ہوئے ہیں، وہ سٹل ابھی تک پولیس لگی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھی کچھ اندر بند ہیں، کوئی باہر در بدر کی، لیکن ہمارے آپس کے کوارڈینیشن بڑے کلوزلی ہیں۔ کل شام کو ہم 1000 لوگ اسی نمبر 1 میں جمع تھے اور ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس وقت تک اس شہر پشاور سے واپس نہیں جائیں گے جب تک ہمارا نوٹیفیکیشن ہمیں گورنمنٹ نہیں دیتی۔ تو میڈیا کے ذریعے میں ان تمام اعلیٰ حکام کو پھر 2 ٹوک واضح یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی پرامن رہتے ہوئے ہم متشدد نہیں ہیں، ہم اساتذہ کرام ہیں، لیکن یہ ہمارا ڈیو رائٹ ہے، وی آر سٹیزن آف پاکستانی، کہ یہ ہمارا حق ہے۔ جو ہمیں حق نہیں دے گا وہ حق چھین کے ہم لیں گے، اور اس وقت تک ہم یہاں پر رہیں گے جس وقت تک گورنمنٹ ہمیں نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتی۔ تو اپنے ساتھیوں کے لیے لاسٹ میں میرا یہ پیغام ہے کہ تمام ساتھی جتنے بھی ہیں، جس طرح کہ آپ کو کال دی ہوئی ہے، آپ ایگزیکٹ 1-2 بجے تک آپ نمبر 1 ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 میں پہنچنے کی کوشش کریں۔
انشاءاللہ جس طرح گزشتہ کل آپ لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا، آپ وہاں پر جمع ہوں، ہم وہاں سے نکل کر پھر اپنا مارچ کریں گے. لیکن یہ میڈیا کے ذریعے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی روڈ کو بلاک نہیں کریں گے، لیکن ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، کیونکہ 10,000 کے قریب ہمارے تمام اساتذہ اکرام مختلف ہوٹلوں میں، مختلف سکولوں میں، مختلف رہائشوں میں رہائش پذیر ہیں، اور اس ارادے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور قسم اٹھا کے آئے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس مرتبہ نوٹیفیکیشن دیں گے. تو آخر میں میری یہ جو گورنمنٹ ہے اس سے دست بدستہ یہ گزارش ہے کہ ہمیں بھی آپ امتحان میں نہ ڈالیں اور اپنی انتظامیہ کو بھی نہ ڈالیں. ہمارا 2 ٹوک موقف ہے، ہمارا نوٹیفیکیشن جاری کریں تو ہم اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر، یہ بتائے گا کہ اطلاعات کیا آ رہی ہے کہ پولیس نے کریک ڈاؤن بھی شروع کر دیا، متعدد افراد کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوتی ہیں، کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے؟ آپ کو اس حوالے سے کوئی ہے؟ ابھی تک انہوں نے نہیں کی ہے. بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کل سے ایس پی صاحب، اے ایس پی صاحب اور باہری نفری جو ہے بختر بند گاڑیوں سمیت نمبر 1 میں ہے. ابھی بھی میں نمبر 1 سے آیا ہوں. اس حوالے سے میں باخبر نہیں ہوں اور نہ ہی میری کیبنٹ کہ انہوں نے کوئی ایف آئی آر لانچ کی ہے یا نہیں کی ہے. اگر کی ہوگی تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم فیس کریں گے. صرف اخبارات کی حد تک ہے. ذوالفقار صاحب یہ بتائیے کہ احمد سلام صاحب جب آپ سے ملے ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے حکومت کا کیا موقف دیا ہے؟ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، ان کے پاس اختیارات کچھ نہیں ہے. اب یہ آپ کے جو نوٹیفیکیشن یہ جاری بھی کریں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور 1 ارب روپے سے زیادہ آپ کا جو ہے اگلے مہینے سے پھر آپ تنخواہیں اس حساب سے مانگیں گے، تو ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں اور امتحان میں تو جو با اختیار گورنمنٹ ہو ان سے آپ کو مطالبہ کرنا. زبردست سر بات اس طرح ہے کہ بات اس طرح ہے کہ سر نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، گورنمنٹ کہتے ہیں کیبنٹ کو، کیبنٹ نے ہماری اپروول دے دی ہے. جسٹ ہمارا ابھی اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن فائنانس سیکٹری کی اپروول سے ایف آر سیکشن ہوتی ہے، ریگولیشن ونگ ہوتا ہے، وہ اپروول دے گا اور ایلیمنٹری سیکنڈری ہمارا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا. اس میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ دوسری بات انہوں نے سر نے یہ کہی کہ رحمت سلام خٹک صاحب ہمارے ساتھ وہاں پر موجود تھے. کل ان ہی کی کال پر ہم باہر نہیں نکلے، ورنہ اگر 500 یا 1000 لوگ بھی تھے، اگر 10,000 نہیں تھے تو ہم باہر ضرور نکلتے. لیکن ان کی ہم نے عزت اور احترام کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ گورنر صاحب نے چیف سیکرٹری، فائنانس سیکرٹری، سیکرٹری ایجوکیشن اور ایک یہ منسٹر صاحب ہیں، ان کی موجودگی میں ایک کمیٹی بنا دی ہے جو کہ آج اس مسئلے کا گزشتہ کل آج اس مسئلے کا ریزالو کرے گی، آپ کے نوٹیفیکیشن کو کلیئر کرے گی. اس لیے آپ نے باہر نہیں آنا. اور آخر میں انہوں نے فائنانس کی بات کی تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں سر، آپ بھی کسی نہ کسی ٹیچر سے پڑھ کے آئے ہیں. لائف سٹاک، جو کہ لائف سٹاک ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کی اسی کیبنٹ کی ڈیسیجن میں اپروول ہوئی تھی، جو اسکیل نمبر 11 سے 16 تک ان لوگوں نے اس کا نوٹیفیکیشن آج سے 15 دن پہلے جاری کر دیا ہے. وہ کر سکتے تو ہمارا نہیں کر سکتا. لائبریرین کا ہو گیا. جی سر. یہ اپنی جو آئندہ کا عمل ہے اس کو دوبارہ اناؤنس کر دیں. کچھ کیمرے ابھی آئے ہیں 2 لوگ، ان کا بھی وہ بھی ریکارڈ کر دیں. سر اس طرح کہ میں ساری باتیں مکمل کر چکا ہوں، سب پلان. اور آپ جو ہمارے ساتھی اب آئے ہیں میں ان کو دل کی عطا گرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں. آپ ہماری آواز بنیں. تو ہمارا گورنمنٹ کو یہی سٹانس ہے، ان سے یہی گزارش ہے کہ ہم اس مرتبہ مصمم، پختہ اور پکے ارادے سے تمام صوبہ بھر سے ایس ایس ٹیز آئے ہوئے ہیں. انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا ہے. 11 تاریخ سے آنورڈ ہمارا دھرنا شروع ہے. ہمیں کتنا ہی کریک ڈاؤن کیوں نہ کیا جائے، ہمارے ارادے ایک چٹان کی طرح مصمم اور پختہ ہیں، اور انشاءاللہ یہ پختہ رہیں گے اور اس وقت تک رہیں گے جب تک یہ گورنمنٹ ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں جاری کرتی. نوٹیفیکیشن کے اصول تک انشاءاللہ ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں گے، پرامن کریں گے، پیسفلی کریں گے. ہم کسی بھی آئین شکنی والی کوئی بات نہیں کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ گزشتہ کئی دنوں سے آپ لوگوں کے جو ہے
احتجاج کا آپ لوگ جو ہے مرکز بنے ہوئے، یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے آپ کے ساتھ کسی نے رابطہ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو کیا ان کے کیا مطالبات تھے اور آپ نے آگے کیا مطالبات ہیں؟ سر پہلی چیز تو یہ درستگی کر دیں کہ کئی دنوں سے نہیں، ہم نے 11 تاریخ کو لانچ کیا ہے، 3 دن پہلے جس دن ہم آئے اسی دن شام کو ہمارے ساتھ سیکرٹری صاحب نے، ڈی سی صاحب نے اور اس کے ساتھ ڈائریکٹر صاحب نے، تمام جو ہمارے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ تھے انہوں نے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ ہمارے ڈائلاگ ہوئے۔ ہم کسی بھی ڈائلاگ، دیکھیں ہر مسئلے کا حل ڈائلاگ ہے، ڈائلاگ کے لیے ابھی بھی ہم آپ کے لیے، آپ کے ذریعے یہی آواز گورنر صاحب کو، چیف منسٹر صاحب کو پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں۔ ڈائلاگ میں وہ ہمیں سیٹسفائی نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ہم نے اس دھرنے کا جو ارادہ کیا ہوا ہے یہ پختہ ہے، پکا ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ سر یہ بتائے گا کہ دھرنے کے طور پہ کہا احتجاج اب جو ہے دوسرے مرحلے میں کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ ایک تو مرحلہ یہ تھا کہ اسمبلی چوک تھا، پھر اس کے بعد آپ کو اسکول تک محدود کر دیا گیا ہے، اسکول سے باہر آنے کی اجازت آپ کو نہ دی جا رہی ہے۔ احمد سلام صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ آپ اسکول میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اگر ابھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کیا آپ اپنا احتجاج اسکول کے اندر ہی ریکارڈ کریں گے؟ نو سر میں نے آپ کو شاید کلیئر نہیں کر سکا۔ آج کا بھی ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم 2 بجے سے ابھی الحمدللہ ہمارے ڈی آئی خان سے، میں آپ کو ثبوت بتاتا ہوں، ڈی آئی خان، چترال، اپر دیر، سوات، ایبٹ آباد، ادارہ، کوہستان سے ہماری گاڑیوں میں کاروان نکل چکے ہیں جو راستے پہ ہیں۔ ہم نے ٹائم سٹینڈ دیا ہوا ہے کہ ہر روزانہ کی بنیاد پر 2 بجے سے 8 بجے تک پیسفلی ہم اس پروٹیسٹ کو اس دھرنے کو جاری رکھیں گے، اور یہ دھرنا اس ٹائم تک جاری رہے گا جس ٹائم تک یہ لوگ ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں دیتے۔ اس سلسلے میں ہمیں جو سفیشینٹ تعداد ہے، اور ہم سکول کے اندر تو کوئی احتجاج نہیں ہوتا ہے، باہر نکلیں گے، روڈ پہ نکلیں گے، لیکن ہم جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو تکلیف نہیں دیں گے، روڈ بلاک نہیں کریں گے، لیکن ہم احتجاج روڈ پہ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ۔